السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ جو آپ کو سنانے جا رہے ہیں، وہ نہ صرف آپ کی تنگ دستی دور کرے گا بلکہ آپ کی قسمت جگائے گا، رزق میں اضافہ کرے گا اور روحانی برکت لائے گا۔ آج کا عمل کسی مشکل کو حل کرنے کا عام عمل نہیں ہے، یہ ایک آزمودہ روحانی طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر مبنی ہے۔ قرآن اور حدیث میں بار بار انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ خدا کی مخلوق پر رحم کرو، خدا تم پر رحم کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جانور کو بھی بھوکا رہتا دیکھ کر اسے کھانا دیتا ہے، اللہ اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ یہ بات کسی بھی جانور، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق تک پر رحم کرنے کے سلسلے میں آتی ہے، اور جب بات بلی جیسے پاک و صاف جانور کی ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ عمل نہ صرف ایک انسانی فرض ہے بلکہ روحانی رحمت بھی بن جاتا ہے۔ اسلام میں بلی کو پاک اور عظیم مخلوق کہا گیا ہے۔ بلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بھی آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ رحم اور محبت کا برتاؤ کرتے۔ بلی نے کسی کو نقصان نہیں دیا، لیکن انسان نے اسے بھگا کے اپنی برکت خود ہی کھو دی۔ بلی اللہ کی اس مخلوق میں سے ہے جو نفرت نہیں کرتی، جو صرف محبت، خلوص اور رزق کے سلسلے میں امتحان لیتی ہے۔ بلی ایک ایسی مخلوق جسے عام طور پر لوگ صرف ایک پالتو جانور سمجھتے ہیں، لیکن روحانیت کے علم میں اس مخلوق کو صفائی، برکت اور رحمت کا پیغام سمجھا گیا ہے۔ اسلام میں بلی پاک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلی نہ پاک ہے نہ نجس، وہ تمہارے گھروں میں گھومتی ہے لیکن پاک ہی رہتی ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، لیکن صرف اس سے بات ختم نہیں ہوتی۔ روحانیت کے مطابق ہر مخلوق کے اندر ایک نورانی یا سیائی قوت ہوتی ہے۔ بلی ایسی مخلوق ہے جو منفی اثرات کو محسوس کر لیتی ہے، جادو یا حسد کے اثرات کو پہچانتی ہے، بری انرجی کو خاموشی کے ساتھ ختم کر دیتی ہے، گھر کی روحانی لیول کو کلیئر کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر بلی کسی کونے میں جا کر زیادہ دیر تک رک جائے تو وہاں کوئی روحانی بلاکیج یا منفی انرجی ہوتی ہے، اور بلی اسے آبزرو کر لیتی ہے، یعنی اپنے اندر قید کر لیتی ہے اور اسے وہاں سے ختم کر دیتی ہے۔ بلی ایسے گھر میں اکثر رہتی ہے جہاں غصہ کم ہوتا ہے، رزق حلال ہوتا ہے، ظلم نہیں ہوتا، عورت کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص پریشانی میں ہو، ڈپریشن میں ہو یا اسے نیند نہ آئے تو بلی کا پاس رہنا اس کے روحانی حالات میں سکون لا سکتا ہے۔ بلی سے نفرت کرنے والے روحانی نقصان میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بلی کو مارے، اسے بھگائے یا اسے روزی سے روکے تو وہ اپنی قسمت کا راستہ بند کرتا ہے، کیونکہ جو اللہ کی چھوٹی مخلوق سے محبت نہیں کرتا اس پر اللہ کی رحمت قریب نہیں آتی۔ اس لیے جب آپ بلی کو دودھ یا گوشت دے کر خوش کرتے ہیں تو آپ صرف اسے نہیں بلکہ اپنی روحانی دنیا کو بھی خوش کرتے ہیں۔ اگر اسی طرح سے آپ کریں تو اللہ تبارک و تعالی آپ سے خوش ہوگا اور آپ کو بے شمار رزق عطا کرے گا۔
جیسے ہر عمل کا ایک روحانی اثر ہوتا ہے، اگر آپ بلی کو کھانا دیتے ہیں، دودھ دیتے ہیں یا گوشت دیتے ہیں تو آپ رحم کا عمل کرتے ہیں، آپ کی روحانی جو ہوتی ہے کمزوریاں وہ ختم ہو جاتی ہیں، آپ کا رزق بڑھتا ہے، آپ کی قسمت جاگ جاتی ہے، روحانیت پر جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ روحانی طور پر جب آپ کسی مخلوق کو خوشی دیتے ہیں تو آپ کے لیے آسمان پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس عمل کا صرف تب ہوتا ہے جب نیت صاف ہو اور آپ خلوص کے ساتھ یہ کام کریں۔ آپ کو کرنا کیا ہے، غور سے سن لیں۔ ایک چھوٹی پلیٹ میں دودھ یا گوشت لینا ہے، اس دودھ یا گوشت کو نظر سے بچا کر ایک کونے میں رکھنا ہے، پھر اس پر یہاں دی گئی تسبیح پڑھنی ہے جو ہم اینڈ میں بتائیں گے۔ اس کے بعد بلی کو سامنے رکھ کر اسے کھلا دینی ہے۔ یہ عمل آپ ہر روز بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جمعہ یا چاند رات کے دن یا آپ بدھ کے دن اس عمل کو کریں تو بہت ہی زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ جب آپ کسی بھی مخلوق کو خوشی دیتے ہیں تو آپ اللہ کی رحمت کو رواں کرتے ہیں۔ اس عمل سے بے سکونی دل کو سکون ملتا ہے، بے رزقی دور ہوتی ہے، مشکل حل ہوتی ہے، رکا ہوا کام چل پڑتا ہے، گھر میں رحمت، برکت اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ عمل آپ کی تقدیر کا رخ بدل سکتا ہے، لیکن بس ایک شرط ہے، یقین کے ساتھ عمل کریں۔ وظیفہ کون سا ہے، غور سے سن لیجئے۔ آپ نے دودھ یا گوشت لے کر اسے رکھنا ہے اور آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا رزاق یا کریم یا فتاح، 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا رزاق یا کریم یا فتاح۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس، اور اس کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آخر میں یہ دعا مانگنی ہے، یا اللہ جیسے میں تیری مخلوق کو خوشی دے رہا ہوں، مجھے بھی اپنی رحمت سے خوشی، رزق، برکت اور کامیابی دے۔ پھر اس دودھ گوشت کو بلی کے سامنے رکھ دیں۔ بلی جب وہ کھا لے گی تو آپ کے گھر میں خوشحالی، رزق اور کامیابی آپ کو مل جائے گی۔ بس ایک ہی بار آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور پھر دیکھیے گا کمال کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا۔ یہ کروڑ پتی بننے کا آپ کا پہلا قدم ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرماتا ہے، آپ کی زندگی میں خوشحالیاں لاتا ہے۔ آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے اور پھر آپ دیکھیے گا کیسے کمالات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا ہر رکا ہوا کام آسان کر دے، ہر آپ کی روزی میں برکت دے، ہر بیماری دور کر دے، جو سن رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے اس کی قسمت جگا دے، ہر درد کا علاج دے، ہر مشکل کو دور فرما، ہمیں رحم کرنے والوں میں بنا، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں یا رزاق لکھنا نہ بھولیے۔ اپنا عمل شروع کریں اور پھر دیکھیے روحانی تبدیلی۔ آپ جیسے ہی عمل شروع کریں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ ہم نے عمل شروع کر دیا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔